بننے سے پہلے، اوان بننے سے پہلے، ہاشمی بننے سے پہلے، سید بننے سے پہلے انسان بن کے دکھانا۔ جب انسان بن جاؤ گے تمہیں بندگی کا طریقہ آ جائے گا، اللہ کو پوجنے کا طریقہ آ جائے گا، اللہ کے آگے جھکنے کا طریقہ آ جائے گا۔ میرے عزیزوں، جب انسانیت اندر نہیں رہے گی، نہ خدا خدا رہے گا، نہ مصطفیٰ مصطفیٰ رہے گا۔ جب انسانیت اندر آ جائے گی تو مالک کائنات کے حق کی تو دور کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حق کی بات تو دور کی بات ہے۔ ایک چڑیا کو پانی پلانے پر انسان کا دل کرے گا، ایک چوٹی پیر کے نیچے آئے گی، اسے پیر کے نیچے سے ہٹانے کو دل کرے گا۔ آج ہمارے پاس میرے عزیزوں مردانگی بڑی زیادہ، عورت کہتی ہے میں عورت بن کے دکھاؤں گی، یہ عورت بنی بیوٹی پارلر میں، یہ عورت بنی میرے عزیزوں لالی پاؤڈر میں، یہ عورت بنی سرخی کے اندر، یہ عورت بنی شیشے کے سامنے۔ اگر یہ عورت اپنا کردار بنا لیتی تو اس کے چہرے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نظر آتی، اپنی صورت بنا لیتی تو فاطمہ الزہرا کی جھلک نظر آتی، اپنا کردار بنا لیتی زینب رقیہ نظر آتی۔ آج مرد میرے عزیزوں بادام کھا کر، دودھ پی کر، دودھ سوڈے پی کر، چھوٹے بڑے گوشت کھا کر آج مرد بن گیا۔ اگر ان صحیح معنوں میں قرآن والی زندگی کو سامنے رکھتا تو اس کا کردار بنتا، اس کی صورت بنتی، اس کی سیرت بنتی، پھر گلیوں کے اندر چلتا، اللہ اکبر، اس کی صورت کو دیکھتے خدا یاد آ جاتا، کردار کو دیکھتے تو مصطفیٰ یاد آ جاتا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، پہلوانی ہمارے پاس، عہدہ ہمارے پاس، منسٹری ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، لیکن انسانیت ہمارے پاس نہیں۔ یہ بہت بڑی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمان یوں ہے، فرمایا ایک کمرے میں لڑکا بیٹھے لڑکی بیٹھے، فرمایا دونوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا لڑکا لڑکی چاچے دیدی ہو یا ماسی دیدی ہو یہ تو دور کی بات ہے، فرمایا جب بہن بالغ ہو جائے اور بھائی بالغ ہو جائے تو دونوں کو بھی ایک کمرے میں بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں، حتیٰ کہ دونوں کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اگر شام کا وقت آ گیا دونوں بہن بھائیوں کو بستر پر بھی سونے کی اجازت کوئی نہیں۔ جس نبی کے نام کی میں نے جھڑیاں لگائی، جس کے نام کا بھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، شان رسالت کہہ رہے تھے، تاجدار ختم نبوت کہہ رہے تھے، جس کے لیے ہر کوئی مر مٹنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے، 12 ربیع الاول آ رہا ہے، 12 فات آ رہی ہے، 4 دیگے نیاز کی کر دینا، 5 دیگے نیاز کی کر دینا، 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پورا قبرستان، گھر تو دور کی بات ہے، گلیاں تو دور کی بات ہے، پورا قبرستان سج جاتا ہے، چراغاں ہوتی ہے، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، مکھانے ڈالے ڈالی جاتی ہیں، گھر کی عزت دار عورتیں قبروں کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ کے آتی ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، کرو یا نہ کرو، علیحدہ موضوع، اس موضوع کے اوپر میں نہیں آتا، مجھے ایمانداری سے تو بتاؤ 12 ربیع الاول تو زندگی کے اندر کئی 12 تاریخیں آتی ہیں میرے عزیزوں، محرم کی 12 تاریخ آئی ہے، سفر کی 12 تاریخ آئی، ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، اسی طریقے سے جمادی الاولیٰ ثانی کی 12 تاریخ آئی، رجب شعبان کی 12 تاریخ آئی، رمضان شوال کی 12 تاریخ آئی، ذوالقعدہ کی 12 تاریخ آئی، ذی الحج کی 12 تاریخ آئی، لیکن 12 ربیع الاول کو کیوں ہم ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ مدینے کا تاجدار، سونا لجپال، آمنہ کی آنکھوں کا تارا، عبداللہ کے دل کا سہارا، حضرت عبدالمطلب کا راج دلارا، اللہ کا پیارا جناب سونا محمد الرسول اللہ دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب نبی کے آنے کی اتنی خوشی کرتے ہیں تو نبی کا پیغام جو سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے اس کو اپنانے کی کیوں جستجو نہیں کرتے؟ وہ دنیا کے اندر قدم رکھے، زمین خدا اعلیٰ بنا دے، حلیمہ کی گود میں قدم رکھے، وہ گود اعلیٰ بن جائے، سواری پر بیٹھے سواری اعلیٰ بن جائے، جس سینے سے لگے وہ سینہ اعلیٰ بن جائے، جس مکے میں قدم رکھے وہ دھرتی اعلیٰ بن جائے، جس گلیوں میں گزر کے جائے وہ مشک و عنبر کا اظہار کرنے لگ جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس کا وجود اتنا قیمتی ہوگا، جو اس وجود پر اس سینے پہ اللہ نے قرآن پاک دل پہ اتارا، وہ قرآن کتنا قیمتی ہوگا۔ نماز پڑھنا نہ پڑھنا گناہ، نماز پڑھنا ثواب ہے نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے نہ رکھنا گناہ ہے، زکوٰۃ دینا ثواب ہے نہ دینا گناہ ہے، جہاد کرنا ثواب ہے نہ کرنا گناہ ہے۔ میرے عزیزوں، بچوں کی تربیت کرنا اللہ اکبر ثواب ہے، بچوں کی تربیت نہ کرنا گناہ ہے۔ بیوی کے حقوق پورے کر رہے ہو، مائی کے حقوق پورے کر رہے ہو، باپ کے حقوق
پورے کر رہے ہو, باپ کی ماں کے حقوق پورے کر رہے ہو, چاچے کے حقوق پورے کر رہے ہو, رشتہ داروں کے حقوق پورے کر رہے ہو. آج میرے عزیزو چاچے کی بات آ گئی, باپ زندہ ہو یا مردہ, لوگ باپ کو سلام نہیں کرتے, چاچے کو سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باپ کے بعد چاچے کا احترام فرمایا. میرا نبی خود مختار ہے, نہ تیرا محتاج, نہ ابو بکر کا محتاج, نہ علی عثمان کا محتاج ہے, نہ فرشتوں کا محتاج ہے, نہ زمین والوں کا محتاج ہے. محتاج ہے تو اللہ کا محتاج ہے, پابند ہے تو اللہ کا پابند ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی میری اجازت کے بغیر نہ منہ کھولتا ہے نہ منہ بند کر دیتا ہے. جب میں اسے حکم دیتا ہوں تو منہ کھول لیتا ہے, جب میں کہتا ہوں کہ نہیں بولنا تو پھر بے شک میں 37 دن اس سے بات نہ کروں, میں 35 دن اس سے بات نہ کروں, اسے زبان کھولنے کی اجازت نہیں. جب میں کہہ دوں اشارہ کر دے تو بادل کی طرف اشارہ کرے می برسنے لگ جائے. جب میں کہوں اشارہ کر دے تو چاند کی طرف اشارہ کرے 2 ٹکڑے ہو جائے. جب میں کہوں اشارہ کرے تو مردہ گو کی طرف اشارہ کرے وہ بولنے لگ جائے. جب میں کہوں اشارہ کرے تو انگلی کا اشارہ کرے تو پانی کے چشمے نکل جائے. جب میں کہوں خاموش ہو جا تو سارا مدینہ, سارا مکہ, یہود و نصارا میرے نبی کی بیوی پر انگلی اٹھائے. میں کہوں بولنا کوئی نہیں تو نبی بولتا کوئی نہیں. پھر اللہ اکبر, پھر میں کیوں نہ قرآن کے اندر کہہ دوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر بولنے میں بھی خدا کا محتاج ہے, کہہ دو بے شک. پیغمبر دیکھنے میں بھی خدا کا محتاج ہے, کہہ دو بے شک. پیغمبر کرنے میں بھی خدا کا محتاج ہے, بے شک. پیغمبر سونے جاگنے میں, چلنے پھرنے میں, کھانے پینے میں خدا کا محتاج ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہیں, 2 چادر احرام کی باندھ کے کھڑے ہیں, صحابہ منتظر ہیں, ابو بکر پاس کھڑے ہیں, حضرت عمر عثمان علی پاس کھڑے ہیں. دیکھتے ہیں کون سی دعا نکلتی ہے, دیکھتے ہیں کون سی وظیفہ پڑھتے ہیں, کون سی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. پتہ ہے اللہ اکبر, رحمت والے نبی نے رو کے کیا فرمایا, یا اللہ ساری دنیا میرے دروازے پر آتی ہے, میں محمد محتاج بن کے تیرے دروازے پر آ گیا. ساری دنیا میرے آگے جھولی پھیلاتی ہے, میں اپنی جھولی لے کے تیرے دروازے کے اوپر آ گیا, تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے وہ خدا ہے, یہ مصطفیٰ ہے. وہ خدا کوئی نہیں, وہ مصطفیٰ کوئی نہیں ہے, خدا کوئی نہیں. وہ سارے جہان کا رب العالمین ہے, یہ سارے جہاں کا رحمت للعالمین ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے کھلا اعلان کر دیا یہ کتاب ہے, اس کے اندر شک کوئی نہیں, نہ مد میں, نہ زیر میں, نہ زبر میں, نہ غننے میں, نہ شد میں. اللہ اکبر, یہ کتاب حرف میں, یہ قرآن برابر ہے. سچا اتارا کس کے لیے, کس کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, دیکھا کوئی نہیں, ایمان ہے. رزق آتا نہیں دیکھتے, ایمان ہے. پانی آتا نہیں دیکھتے, ایمان ہے. عزت ملتی نہیں دیکھتے, ایمان ہے. ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں, بولو ساری چیزیں. شہادت کی انگلی کا اشارہ کرو تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں. ساری چیزیں کس کی طرف سے؟ مالک کون ہے؟ زور زور بول, مالک کون ہے؟ زور سے اللہ. مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ پالنہار کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ موت و حیات دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ فرمایا محبوبہ ساری جھولی میرے آگے, ساری انسانیت میری طرف جھولی پھیلا کے کھڑی ہو جائے, میں دیکھوں نہ دیکھوں میری مرضی. لیکن سونا لجپال, جب تو جھولی پھیلاتا ہے میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے. ہاں اب محترم مکرم دوستو بزرگوں, آپ سے میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی تعلیم کی ضرورت کیا تھی اور کو ایجوکیشن کی مخالفت کی ضرورت کیا تھی. جب تک آپس میں لڑکی لڑکے کا اختلاط نہیں تھا, ایک کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھتے نہیں تھے, تو تیری میری بیٹی کا کسی کے ساتھ یارانہ نہیں تھا, موبائل نہیں تھا. اللہ اکبر, ماں باپ کی مرضی سے رشتے ہوا کرتے تھے. عورت میری بیٹی میں اتنی حیا ہوا کرتی تھی, اگر رشتے کی بات باپ کہتا تھا میری تی جوان ہو گئی ہے اور میں تیرا چنگا جا رشتہ دیکھ کے تیری شادی کر دوں گا, یہ یوں نہیں کہتی تھی ابو جی نہیں میں اسنل کرنی ہے, بلکہ دوڑ کے کمرے میں بھاگ جایا کرتی تھی. لیکن جب سے یہ آپس کا اختلاط, آپس کا ملنا جلنا شروع ہو گیا, اور کہتی ہے میں اپنی مرضی کی خود مختار ہوں, یا تو مجھے پڑھاتے نا, اگر آپ نے مجھے پڑھا دیا تو مجھے
مجھے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دیجئے، نہ میں اماں کی مانوں گی نہ ابا کی مانوں گی۔ رب کعبہ کی قسم، میری بچیاں جو اوپر بیٹھی ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بچی ہو جس نے اپنی پسند خود اختیاری میں کر لی ہو۔ اللہ کی قسم، جاؤ محلے میں چلے جاؤ، جاؤ پنجاب میں چلے جاؤ، جاؤ ڈنگا گجرات میں چلے جاؤ، مالداروں کے گھر چلے جاؤ، دینداروں کے گھر چلے جاؤ، بے دینوں کے گھر چلے جاؤ، غیرت والوں کے گھر چلے جاؤ، جس بچی نے اپنے مستقبل کے اندر خود فیصلہ کر لیا، رب کعبہ کی قسم وہ گھر کامیاب نہیں ہوا، وہ گھر ناکام ہو گیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے باپ کو رلا کر، کیسے ہو سکتا ہے بھائی کو رلا کر، بھائی کی غیرت کا جنازہ نکال کر، کیسے ہو سکتا ہے ماں کی عزت کے اچھال کر وہ بچی سکھی رہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا رشتہ جب سیدہ خدیجہ کی طرف سے آیا، اللہ اکبر، کیا میرا اللہ نبی کو با کردار عورت نہیں دیتا؟ کردار میں اعلیٰ، مال میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، حسن میں اعلیٰ، جمال میں اعلیٰ، بختوں میں اعلیٰ، خاندان میں اعلیٰ۔ جب نبی کا رشتہ آیا، میرا نبی نہ تیرا پابند نہ میرا پابند، میرا نبی خدا کا پابند ہے۔ جب رشتہ آیا سیدہ خدیجہ کا، اللہ اکبر، تو حضور کہتے ہاں بھی میری ہاں ہے، میں ہاں کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک میرا ابا کوئی نہیں، بے شک میری اماں کوئی نہیں، لیکن میرا چاچا تو موجود ہے۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کتنے؟ اللہ اکبر، جنہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا رشتہ دار آس پاس والے کہنے لگے کہاں چلے؟ فرمایا چاچا زندہ ہے، باپ کے قائم مقام ہے۔ اللہ اکبر، چاچے سے جا کے پوچھوں گا، چاچا ہاں کر دے گا تو ہاں ہو جائے گی، چاچا نہ کر دے گا تو نہ ہو جائے گی۔ پاک پیغمبر نے بتلا دیا، باپ کے جانے کے بعد تایا باپ کے قائم مقام ہے، باپ کے جانے کے بعد چاچا باپ کے قائم مقام ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ڈنگا والو، معذرت کے ساتھ ڈنگے کے مضافات والو، میں اس قوم سے واسطہ مجھے پڑ گیا، میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں، باپ کا تو دور کا احترام، اللہ اکبر، چاچے تائے کا تو دور کا احترام، یا لوگ سگے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، سگے ماں باپ کا۔ یہ میوے خشک نہیں، یہ میوے تر ہیں۔ یقین جان جس دن ان درختوں پہ خشکی چھا گئی، دیواروں میں ٹکرے مارتے پھرو گے، تمہیں کوئی دعا دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 350 کمروں پر جس کا محل تھا، اللہ اکبر، اندازہ لگا اس محل کا محل وقوع کتنا ہوگا، اس محل کا حجم کتنا ہوگا، لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی، جس کے 350 کمرے تھے۔ اللہ اکبر، جس دن اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے شاہی محل میں آیا، دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا۔ لوگ کہنے لگے کیا بات ہے؟ فرمایا ماں زندہ تھی، یہ گھر مجھے محل لگتا تھا، ماں کا جنازہ اٹھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے میں شاہی محل میں نہیں آ کے بیٹھا بلکہ قبرستان میں آ کے بیٹھ گیا۔ ماں یاد آئیں گی، باپ یاد آئیں گے، کس وقت؟ اللہ اکبر، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے بہت بڑے تعبیر، خواب کی تعبیر بتانے والے بہت بڑے امام ہیں علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خوابوں کی تعبیر پر کتاب الرؤیا، جو آپ ہمارے سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں نے خواب آیا، قاری اشفاق صاحب میں نے خواب آیا، اس خواب کی تعبیر انہی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں یا ملتی جلتی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں۔ ان کے والد محترم کے انتقال ہو گیا، دیواروں میں ٹکرے مار مار کے رو رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا امام ابن سیرین دیواروں کے ساتھ سہارا لے کے کیوں رو رہے؟ فرمایا جنت کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باپ ہے، ایک دروازے کا نام ماں ہے۔ اور لوگوں میں رو نہ تو کیا کروں، آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ نپولین مسلمان نہیں تھا، ایک کافر تھا، بہت بڑا میرے عزیزو دنیا کے اندر ترقی کرنے والا کافر تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا نپولین بتا زندگی کیسے گزر رہی ہے، تیری صحت میں کمزوری کیوں آ گئی، تیری جوانی بڑھاپے میں کیوں ہو گئی، تیرا کب کیوں نکل گیا، تو کمر جھکا کے چلنے کیوں لگا؟ کہنے لگا ماں زندہ تھی، اپنے پورے مہینے کا بجٹ، اپنے پورے مہینے کی تنخواہ میں ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے اپنی بارے میں بھی بات کر رہا ہوں، آج لوگوں 25-25 30 20 ہزار کے لفافے ملتے ہیں، ان میں وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کے ہاتھ کے 2 آنے ملا کرتے تھے، مزہ آیا کرتا تھا۔ نپولین سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہ سائنس میں میں نے ترقی کر لی، ٹیکنالوجی میں میں نے ترقی کر لی، اتنا پیسہ میرے پاس آتا ہے، مجھے مزہ نہیں آتا جب ماں کو تنخواہ دے دیا کرتا تھا، پھر ماں مجھے روزانہ پیسے دیا کرتی تھی، ماں کا ہاتھ ایسے میرا ہاتھ ایسے ہوتا تھا، دنیا کی نعمت میں وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مزہ آتا تھا۔ آج
آج ہم نے صرف وہ سمجھ لیا باہر سے آئیں گے بے شرمی کا لبادہ اوڑھ کر ناراض نہ ہونا، میری عمر 50 سے اوپر جا رہی ہے، میں تمہیں جھڑک بھی سکتا ہوں، لیکن بڑے بزرگوں میں تمہارے ساتھ احترام کے ساتھ بات کروں گا۔ 20-25 سال کی عمر والوں کے سامنے میں آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ کیا ماں باپ کا یہ حق ہے جنہوں نے تمہیں پالا، جنہوں نے تمہیں پوسا، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، انہی کی کمائی سے باہر جا کے بیٹھ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں حسرت یہ تھی کہ بیٹا میرا جنازہ اٹھائے، محلے والے جنازہ اٹھا کے لے گئے، تو جنازے کے چوتھے دن بعد آیا، 200 روپے کے گلاب کے پھول ڈال دیے، اگر بتیاں لگا کے یوں کر کے کھڑا ہو گیا، کر اشفاق صاحب دعا کرو جی، اللہ اکبر۔ ان ماں باپ کو اس بچے سے عبرت لینی چاہیے، اس بچے سے میرے عزیزوں سبق لینا چاہیے، جو بچہ ایران سے، جو بچہ یونان سے، جو بچہ انگلینڈ، ہالینڈ سے، ناروے سے، جو بچہ پاکستان کے کسی شہر سے آ کر ماں باپ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے کلمات نہیں کہتا، وہ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ تو صحیح ملاقات کروا تاکہ مجھ سے پوچھے کہ تو کیا چیز پیدا کرنے لگا ہے، کیا چیز تو نے بنائی ہے۔ بننے والی کو بھی پتا ہو مجھے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ الہ العالمین نے پہلا مدرسہ بنایا، آدم علیہ السلام کو شاگرد ٹھہرایا، خالق کائنات خود استاد بنا، فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ آدم تجھے فرشتوں کے سامنے کھڑا کروں گا، اے آدم یہ ہنڈیا ہے، یہ چولہا ہے، یہ دیگچی ہے، یہ ڈوئی ہے، یہ چمچہ ہے، یہ پلیٹیں ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ جوتے ہیں، اے آدم علیہ السلام تجھے اس چیز کی دنیا میں ضرورت پڑے گی اور فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ اے آدم علیہ السلام یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، اب کمرہ امتحان میں فرشتوں کو بھی بٹھاؤں گا اور آپ کو بھی لا کے کھڑا کروں گا اور فرشتوں سے کہوں گا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری تسبیح بیان کرنے میں، میری تعریفیں بیان کرنے میں سچے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، فرشتوں تمہیں تو پتہ ہے میں تمہارا رب ہوں، زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، سورج چاند ستارے دریا پر ان سارے میرے قبضے کے اندر، جس چیز کو بنانے لگا ہوں اس چیز کو دنیا کے اندر بھیجوں گا، اس کے ذریعے سے اپنی پہچان کراؤں گا۔ اگر فرشتوں اس کے بھیجنے کی ضرورت کوئی نہیں تو پھر میں یہ چیزیں پیدا کروں گا، بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہے؟ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اگر تم سچے ہو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار عالم کھاتے ہم نہیں، پہنتے ہم نہیں، سوتے ہم نہیں، جاگتے ہم نہیں، کپڑے ہماری ضرورت نہیں، کھانا ہماری ضرورت نہیں، عورتیں ہماری ضرورت نہیں، الہ العالمین ہمیں تو اس چیز سے سروکار ہی کوئی نہیں، الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مالک کائنات تو جاننے والا، تو حکمت والا۔ فرمایا آدم علیہ السلام پھر آپ سامنے آ جاؤ، ان ساری چیزوں کے آپ نام بتا دو۔ جناب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتلا دیے۔ مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کا ہاتھ فرشتوں سے اونچا رکھ دیا، فرمایا میں یہ چیز پیدا کرنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے رہتے تھے، کیا اللہ دین کے پھیلانے میں، اپنی آپ کا پہچان کروانے میں کیا اللہ آدم کا محتاج تھا؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ عورت کا محتاج تھا؟ نہیں، مالک کائنات نے دنیا کے اندر انسان کی بڑھوتری کے لیے، انسان کی پیداوار کے لیے، نشو نما بڑھانے کے لیے، انسانیت کو عام کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی تنہائی کو اللہ نے دور کیا۔ اما حوا کو اللہ اکبر آدم کی ٹیڑھی پسلی سے نکال کے کھڑا کر دیا، ماں حوا چادر اوڑھ کے کھڑی ہو گئی، فرمایا اے آدم یہ اما حوا ہے، اس سے تو اپنی تنہائی کو دور کر لے، اس سے تو اپنی خواہشات پوری کر لے، اس سے تو یعنی اپنا حوصلہ بولنا پورا کر لے، اس سے اپنے دکھ سکھ سارے پورے کر لے۔ آدم علیہ السلام اما حوا کے قریب بڑھے، اما حوا درز پرے کوٹ کے کھڑی ہو گئی، آدم علیہ السلام نے پردہ ہٹانا چاہا، اما حوا نے اپنا منہ چھپا لیا، کہنے لگے الہ العالمین یہ کیسی میری تنہائی کو دور کرے گی، کیسے میری ضرورتوں کو پورا کرے گی، پروردگار عالم نہ میرے قریب آتی ہے نہ مجھے اپنا منہ دکھاتی ہے۔ فرمایا اے آدم تیرے سے نسل انسانی بڑھاؤں گا، آخر کے وقت ایک نبی دنیا کے اندر آئے گا جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا جائے گا، پھر میں اس کی امت کو پیدا کروں گا، اس کی امت کے مرد عورتوں کو
جوان کروں گا، پھر ان کا آپس میں نکاح کرواؤں گا، پھر آپس میں نکاح کے وقت ان کا حق مہر رکھواؤں گا۔ اے آدم علیہ السلام شروعات میں آپ سے کروا رہا ہوں، الہ العالمین کس چیز کا حق مہر دو؟ اس وقت درم و دینار نہیں تھا، اس وقت روپیہ پیسہ کوئی نہیں تھا، اس وقت ڈالر پاؤنڈ کوئی نہیں تھا، اس وقت میرے عزیز و یونان ہالینڈ ناروے کا سکہ کوئی نہیں تھا۔ فرمایا آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین میں حق مہر ادا کروں؟ مالک کائنات نے فرمایا حق مہر ادا کر دے۔ یا اللہ سونے کا کروں تو جنت میں سونا بڑا، چاندی کا کروں تو جنت چاندی سے مزین ہے، مشک و عنبر کافور سے مزین ہے۔ فرمایا اے آدم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نبی کو میں نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے، اس نبی پہ کھڑا ہو کر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھ دے۔ آنے سے پہلے نبی دنیا میں نہیں آیا، درود اس نبی پر جائے گا، تیرا حوا اور تیرے درمیان نکاح کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آدم علیہ السلام کی اللہ اکبر تنہائی کو دور کرنے کے لیے اما حوا کا ساتھ دے دیا۔ پھر جو مالک کائنات نے چاہا ویسا ہوا۔ وہ گندم کے دانے کو اس درخت کے قریب آدم علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنانا تھا۔ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آ گئے، بھائی حوا دنیا کے اندر آ گئی۔ پروردگار عالم نے اس سے نسل انسانی کو بڑھا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں مرد عورت بنایا۔ پٹھان بعد میں انسان پہلے، ملک بعد میں انسان پہلے ہو، اللہ اکبر، عوان بعد میں انسان پہلے ہو، سید ہاشمی بعد میں انسان پہلے ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ پھر اسی مرد عورت سے میں نے اور انسانیت کو پیدا کر دیا۔ خبردار